السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ ایرانی پروکسی ہے، موجودہ حالات کا تسلسل، یا پھر کسی نئی اور بڑی جنگ کی تیاریاں، اور یا سعودی عرب سے تیل کی قیمتیں کم کرنا، تیل کی پیداوار بڑھا کر امریکن اکانومی کے لیے چیلنجز پیدا کرنا، اس کی سزا۔ کوئی بھی آپشن لیا جا سکتا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سعودی عرب پر یمن سے شاید تاریخ کا، ان کی آپس کی جو لڑائی کی تاریخ ہے، اس کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے۔ شاید آپ کے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہو کہ اس حملے میں بیلسٹک میزائل اور ایمونیشن سے، یعنی تباہ کن اس سے مواد سے بھرے ہوئے 8 ڈرون یمن کے شہر صنعاء سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر پھینکے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس حملے میں اسے نقصان، کسی شہری کو نقصان نہیں ہوا، اور سعودی عرب نے ان کو ضائع کر دیا تھا۔ یہ 3 بیلسٹک میزائل تھے اور 8 تباہ کن ڈرون تھے۔ ناظرین کرام، یہ اتنی سیریس یہ بات ہے کہ اس کا اعلان یہ جو جوائنٹ ڈیفنس فورس ہے مسلم ممالک کی سعودی عرب میں، اس کی جو ترجمان ہیں ان کا نام ہے ترکی المالکی۔ یہ ترکی المالکی کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے خود اس کا اعلان کیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس پہ اسپیکولیشن ہوں، کوئی یا اپنے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کر دیں، بڑھا چڑھا کے کر دیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حوثی قبائل کی طرف سے، یمن کی طرف سے سب سے بڑا حملہ تھا، جس کو سعودی عرب نے ناکام بنا دیا ہے، جوائنٹ جو یہ کولیبریشن فورسز جو ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، دوسری طرف حوثی باغیوں کی طرف سے پہلی مرتبہ یحییٰ ماریا، یہ ان کے ترجمان ہیں۔ یہ ساؤتھ میں جو ان کی تحریک ہے، یمن کی جو اینٹی سعودی عرب تحریک ہے، کہا جاتا ہے جسے ایران کی حمایت حاصل ہے، اس نے یہ ان کا بیان بھی منظر عام پر آیا ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ جو ہے نا وہ یہ سعودی عرب پہ کیا ہے۔ یمن کی جو حکومت ہے، سرکاری جو حکومت ہے ان کی، سعودی عرب اس کی حمایت کرتا ہے، اور جو ایرانی سپورٹڈ جو باغی ہیں جن کو حوثی قبائل کہا جاتا ہے، جو شیعوں اہل تشیع کا ہی ایک سیکٹ ہے، جنہیں زیدی کہتے ہیں شاید، یہ ان کی طرف سے یہ کارروائی سعودی عرب کے خلاف کی جا رہی ہے، اور ایران اس میں ان کا پورا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں، 2015 میں جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی تو سعودی عرب نے جو پلاننگ کی تھی امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ یہ تھی کہ یہ 1 ہفتے یعنی 8 دن کے اندر اندر یہ اس کو ختم کر دیں گے، اس تحریک کو۔ آج 5 سال ہو گئے ہیں اور اس کا زور روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ باغیوں کے ساتھ جو سلوک اور جو سختی اور جو ناکہ بندی ان کی ہوئی ہے سعودی عرب کی فورسز نے، یہ جوائنٹ فورسز ہیں، اسلامی جوائنٹ فورسز، آپ کہ اگر وہ علم میں آ جائیں تو شاید بہت پریشان کن ہو آپ کے لیے۔ آپ نے ایسی تصاویر دیکھی ہوں گی یمن کے بچوں کے جن میں ان کی وہ ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان تک خوراک کی سپلائی روک دی گئی ہے، ان تک تمام ضروریات زندگی کی سپلائی روک دی گئی ہے، ان کے گرد گھیرا اتنا تنگ کیا گیا ہے، اور مسلسل سعودی جو ایئر فورس ہے ان پہ بمباری کر دیا۔ حوثی پہلے تو یہ الزام لگاتے تھے کہ امریکن بھی اس بمباری میں شامل ہے،
لیکن جب سے امریکہ اور سعودی عرب کے جو عسکری تعلقات ہیں ان میں کچھ تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور امریکہ اپنا ڈنڈا ڈولی وہاں سے لے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، خاصا کوئی لے جا بھی چکا ہے، اس کے بعد سے صرف سعودی عرب جو ایئر فورس ہے وہی ان پہ قریباً روزانہ بمباری کرتی ہے۔ ناظرین کرام، بدقسمتی بدبختی ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑائی نہ سعودیوں کی ہے نہ حوثیوں کی ہے، یہ وہی لڑائی ہے جس کو انہوں نے بدقسمتی سے شیعہ سنی لڑائی بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودی عرب ہے، اور درمیان میں بیچارے مسلمان جو اپنے عقائد کے ہاتھوں اس انتی جنگ کا حصہ بن رہے ہیں، اور اس کا نقصان سوائے مسلمانوں کے اور کسی کو نہیں ہو رہا۔ اب یہ بیلسٹک میزائل اور جس طرح کے ڈرون انہوں نے پھینکے ہیں، یہ معمولی بات ہے نا، 3 بیلسٹک میزائل بہت قیمت ہے ان کی، یہ کہاں سے حوثیوں کے پاس آ گئے؟ ظاہر ہے کہ بھئی ایران کی طرف سے آئے ہوں گے، یا پھر بادل نخواستہ خاکم میں بادل میں کہوں گا کہ اسرائیل کی طرف سے آئے ہوں گے، اور اگر اسرائیل کی طرف سے بھی آئے ہیں تو بھی وہ کسی کو ایسی تو نہیں نا یہ میزائل دیتے ہوں گے۔ بہرحال بہت سی سازشی تھیوریاں ہیں، فی الوقت ان پہ بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ مسلمان جو ایک دوسرے کے خلاف یہ جو چیزیں اور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، یہ مل کر مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے التماس ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور جانیے، اور جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، سایہ دار اور پھلدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔